بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والآخرین اما بعد۔ آج ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور اس مجلس کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ یہ مجلس صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر ہی صرف روشنی ڈالیں، بلکہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ مجلس، جس کو ہم تعزیتی مجلس کہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم مرحوم کے مشن کو سمجھیں اور اس کو آگے بڑھانے کی، اور ان کی جو فکر تھی، جو ان کی کڑھن تھی اور جو غم ان کے سینوں میں تھا، اس کو لے کر ہم آگے چلیں۔ اور اہل خانہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا غم اور بہت بڑا دکھ ان حضرات کے لیے ہے کہ ایک عظیم شخصیت کو، ایک والد کو، ایک ذمہ دار کو، اور یوں کہا جائے ایک مربی کو ان حضرات نے کھویا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور دوستوں اور عزیزوں، ہمارے لیے تو جو اسوہ اور نمونہ اور جو آئیڈیل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اس سیرت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک داعی اور ایک مبلغ اور ایک فقیہ اور ایک مورخ وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور ان کا غم اور ان کا مشن ہوتا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ منتہا پر ہوتی ہے، اور انبیاء حالات سے کبھی نہیں ڈرتے۔ ابھی مولانا نے ایک واقعہ آپ کو سنایا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر بہت سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مدین چلے گئے اور بغیر ساز و سامان کے، نہ ان کے پیچھے کوئی نہ ان کے آگے کوئی، بلکہ وہ تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے کہ اب تو میرا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، اور وہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نصرت کا معاملہ کیا۔ لیکن نگاہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ منتہا پر ہوتی ہے کہ ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری جد و جہد، ہماری قربانیاں، اس کا نفع کیا ہوگا۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آدمی پھل کو دیکھنے سے پہلے جڑ کو دیکھے۔ آج یہ جو ان کی سلبی اولاد یا روحانی اولاد، بلکہ پورا ضلع نہیں، اگر پورا ملک کہا جائے تو کم ہے، کہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت تھی، علمی خدمات، دعوتی مزاج، اور جو ان کا انداز اور جو ان کی فکر، اور جو انہوں نے ایک پیغام بھیجا اور ایک پیغام امت کو دیا، دوستو اور عزیزوں، ان کی اولادیں اللہ کے فضل سے پورے ملک کے اندر موجود ہیں۔ دوستو اور عزیزوں، حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محنت شروع کی، اور آپ کے والد محترم، ان کی قربانیاں، مجھے بہت زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کم و بیش 60 سال، یہ کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے، 60 سال ابتدا سے لے کر انتہا تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، صحت کی بھی حالت میں اور بیماری کی بھی حالت میں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی وہ واقعی ان کی نگاہ منتہا پر تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ قربانی میری وقتی ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا بار بار یہ بات کہتے ہیں، مولانا سعود صاحب، کہ وہ اور مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علاقوں میں جاتے تھے، اور اس وقت تو کوئی نصرت نہیں تھی، آج تو استقبال کا زمانہ ہے، اور آج تو ماشاءاللہ حضرت اور بیٹھانے کا، کھلانے پلانے کا زمانہ ہے، لیکن وہ جو وقت تھا وہ بڑے قربانیوں کا زمانہ تھا۔
کوئی سیدھے سلام بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ صدقات، عطیات اور زکوٰۃ دے کر احسان جتاتے تھے، کیونکہ علم نہیں تھا اور لوگوں کے مزاج نہیں تھا دین۔ یہ حضرات جب ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے تو یہ کہتے تھے آج کچھ کام ہوا۔ یہ قربانی اور یہ محنت یقیناً انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مظہر تھا، اور یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک نمونہ تھا کہ ان حضرات کو، اور خصوصاً حضرت محقق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی، ان کی نگاہ منتہا پر تھی۔ اور میں نے کل یہ بات کہی، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج اللہ کا فضل ہے پورے شہر کے اندر، چونکہ ہم لوگ دعوتی اعتبار سے بھی علاقوں میں جاتے ہیں، ضلع کے اندر سفر ہوتا ہے، دیہاتوں کے اندر بھی ہم جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ چاروں طرف، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہر طرف آپ ضلع کے میں چلے جائیں، آپ کو الحمدللہ مدرسہ دینیہ سے تعلق رکھنے والا یا یہاں کا پڑھا ہوا بچہ یا طالب علم، وہ یا تو امام کی شکل میں آپ کو ملے گا، یا تو وہ کسی مبلغ کی شکل میں آپ کو ملے گا، یا وہ کسی محنت کرتا ہوا آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ یہ جو علاقہ ہے آپ کا برنوں سے، یہ پورا جہانہ گنج، آج سے 10-12 سال پہلے ہم لوگ کا سفر اس علاقے میں ہو رہا تھا، دیہاتوں میں ہم لوگ جا رہے تھے دیہات میں، تو ایک دیہات ایسا تھا جس میں لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن ہم لوگ ان کو سمجھا بجھا کر ہم لوگ وہاں پر ہم نے قیام کیا۔ تو وہ جو امام تھا اس کا قرآن بڑا زبردست تھا، اسے جب فجر کی نماز پڑھائی تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن، یہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کی نسبت وہ کسی ایسے ادارے سے ہے جہاں پر قرآن بہت اچھے انداز سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم اس کے حجرے میں گئے، میں خود گیا اور میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سمجھا بجھا کر میں نے کہا بھائی آپ نے حفظ کہاں سے کیا ہے؟ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا میں نے مدرسہ دینیہ سے حفظ کیا ہے۔ تو میں نے کہا اوہو، اب بات سمجھ میں آئی، یہ تو ایک واقعہ ہے، نہ جانے کتنے واقعات۔ تو یہ سیرت ہے، جو شخصیت بنتی ہے، نکھرتی ہے، ابھرتی ہے، دوست اور عزیزوں اس کے پیچھے قربانی۔ مجھے ایک بات یاد ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اور بھی حضرات ہیں۔ 2011 میں مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کے سابق ناظم تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ انہوں نے ایک موقع پر، رائے بریلی میں ہم لوگ افتاح کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک موقع پر یہ بات عرض کی، کہا کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں اور ماں باپ کے اندر دینداری ہوتی ہے، ان کا مزاج دینی ہوتا ہے اور وہ ایماندار ہوتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، صرف تقریر تک نہیں بلکہ حقیقی اعتبار سے بھی اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت اپنے ولیوں سے کراتا ہے۔ اور پھر مولانا عبداللہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کا یہ واقعہ پیش کیا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام ایک باغ میں، ایک علاقے، ایک گاؤں میں گئے اور آپ کے ساتھ ایک اور نبی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ گئے، ان علاقے والوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا، یہ حضرات بھوکے تھے۔ بہرحال یہ حضرات اس گاؤں کو چھوڑ کر آگے نکلے۔ جب باہر نکلے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی۔ سورہ کہف کے اندر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی، انہوں نے ایک ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ اس کام پر ان سے روٹی لے سکتے تھے۔ اجر سے مراد یہاں پر کھانا تھا، وہاں پہلے تو پیسہ تو چلتا نہیں تھا، کھانا پینا تھا، ہوٹل تو تھے نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب ہمارا تمہارا جو معاملہ تھا اب یہاں سے ختم ہے، اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور اس خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اس پہ کوئی دورانی ہے۔ محتمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی، ان کا تقویٰ، ان کی ایمانی جرت۔ ابھی کل مولانا یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ آتا تھا گھر میں، جب وہ بڑا ہو گیا اور پھر وہ ہمارے گھر میں آیا، وہ سیوئی کھا رہا تھا، حضرت محتمی صاحب آئے، فرمایا دیکھو اب آئندہ سے آنا تو آواز دے کر آنا، اب تمہارا پردہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ورنہ اب تو علماء، عوام،
دینی حلقوں میں بھی یہ چیزیں نہیں باقی رہی کہ شرعی پردہ کسی کے گھر میں نافذ ہو جائے، جو حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہ کہا، اور یہ تو بڑے ہمت اور جرت اور ایمان کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب آئندہ آنا تو اجازت لے کر آنا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور دوستوں اور عزیزوں، کل میری والدہ نے یہ بات کہی کہ جب مولانا سعود صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ صاحبہ اور وہ اللہ کی ولیہ، انہوں نے نہ جانے کتنوں کی مدد ایسے انداز میں کی، کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ وہ یہ ولی صفت خاتون وہ فلاں 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 کو یہ رقم بھیجتی تھی، اور یہی حال حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ان کے بستر کے نیچے سے یہ پرچی نکلی کہ حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھر والے اور ان کے رشتہ دار یہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو کبھی یہ لوگ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ وہی ہے وکانا ابوہما صالحا۔ جب نسل بنتی ہے، جب افراد بنتے ہیں، خاندان بنتا ہے، تو اللہ ایسی نسلیں دیتا ہے جن سے اللہ دینی خدمات دیتا ہے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام لیتا ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں کہ جس سے لوگ جو غفلتیں دور ہوتی ہیں، باطل طاقتیں ٹوٹتی ہیں اور حق غالب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہی اللہ کا فضل ہے، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ میرا مدرسے سے تعلق بہت پرانا نہیں ہے، میں تو 12-13 سال سے میرا تعلق ہے، میں تو پہلے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے، یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن دل کھنچتا ہے یہاں پر اور بار بار آنے کا من کرتا ہے اور دل بے چین رہتا ہے کیسے وقت ملے اور مدرسے چلے جائیں، باوجود اس کی مشغولی کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت اوقات یہاں پہ گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حضرات اللہ کا فضل ہے، دیندار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں اور دین کے مددگار بھی ہیں۔ صرف دیندار ہونا کمال نہیں، یاد رکھیے دین کا مددگار ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم دیندار بھی بنو اور دین کے مددگار بھی بنو۔ اسی دوستو اور عزیزوں، ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو انہوں نے چھوڑا ہے ہم سب نیت اور ارادہ اور عزم کرتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہم سب ان کی سلبی اولاد ہیں، ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کام کو اور اس دورے کو جو بار بار وہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب علاقوں کے اندر جاؤ، بے دینی عام ہو چکی ہے، برائی عام ہو چکی ہے، نوجوان بے دینی کا شکار ہیں۔ بار بار حضرت محترم صاحب جب بھی ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے علاقے کے بارے میں فرمایا۔ اور پھر میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کا مزاج ہوتا تھا اور صحابہ نے جو مشن پورا کیا کہ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رُبَّمَا مُبَلَّغٍ أَوْ سَامِعٍ، کہ دیکھو جو بات تم تک میں نے پہنچائی ہے اور میں نے جو 23 سالہ نبوی زندگی تمہارے سامنے پیش کی ہے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، اور جو میں نے زبان سے کہا، جو میں نے عمل سے کیا، تم گواہ بنو کہ تمہیں اس محنت کو سارے عالم تک پہنچانا ہے۔ صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اس مشن عالم میں پہنچائیں گے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم بھی نیت اور عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم جو حضرت محترم صاحب خصوصاً اور جو ان کے اسلاف کا جو مشن تھا، جو مدرسہ دینیہ کا مشن ہے اور جو جس بنیاد پر مدرسہ دینیہ بنا ہے، انشاءاللہ ہم اس بنیاد کو باقی رکھیں گے اور انشاءاللہ اس محنت کے ساتھ ہم اپنے جان اور مال کو اس علاقے میں خصوصاً اور سارے عالم میں انشاءاللہ عموماً ہم اس پیغام کو لے کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی نصرت فرمائے، ہمیں اخلاص اور استخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔